بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو تھانے میں کوئی پولیس آفیسر بلاتا ہے، کوئی پولیس جب کبھی آپ کو کچھ تھانے میں بلائے کسی بھی کیس کے سلسلہ میں، انکوائری کے سلسلہ میں، انویسٹیگیشن کے سلسلہ میں، یا کسی بھی وجہ سے آپ کو پولیس اگر تھانہ بلاتی ہے تو اس میں ایک عام آدمی کو کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے، کیا اس کو کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ بندے کو بخار کی ویکسین لگتی ہے پریونشن کے طور پر، یعنی احتیاطی تدابیر، تو اسی طرح جو آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جب آپ کو پولیس تھانہ میں بلائے، تو وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے بتانا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ جب آپ کو کبھی پولیس تھانہ بلائے تو آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ جی، عام طور پر یہ تاثر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کسی عام بندے کو، جنرل پبلک کو پولیس میں کسی کیس کے سلسلہ میں جانا ہوتا ہے یا کوئی بلاتا ہے پولیس آفیسر، تو بندے بہت جھچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور جھجکتے ہیں۔ تو ایسا اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن تو ہے، اور ریزن جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اللیگلی بندے کو جو ہے غیر قانونی طور پر بلا وجہ، بلا جواز تنگ کرتی ہے۔ تو اگر ایسا کرے پولیس تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا ہوگا ہمیں اگر وہ تھانہ بلاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک عام بندے کو، پاکستان کے شہری کو آرٹیکل 10 کے مطابق جو ہے سیف گارڈ ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، یعنی ایک بندے کو اللیگلی گرفتار یا کہیں پہ پابند، جس کو حب سے بے جا کہیں گے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ہر بندے پاکستانی، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے، بنیادی حق ہے کہ اس کو کوئی بھی غیر قانونی طور پر بند نہیں کر سکتا، قید نہیں کر سکتا، گرفتار نہیں کر سکتا، جب تک کہ کوئی پروفیشنٹ ریزن نہ ہو یا اس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہ ہو ایسا کرنے کا۔ یہ تو ہو گئی پہلے نمبر پر بات، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر فرض کریں کہ آپ کو پولیس قانونی طور پر گرفتار کرتی ہے اور پابند ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کرے اور آپ کو ڈیٹین کرے، تب بھی پولیس قانون کے مطابق اس بات کی پابند ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے دوران، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے آپ کو کورٹ میں پیش کرے گی، آپ کو جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ دار ہے، پابند ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ قانونی طور پر مجرم ہیں، آپ ان کے ساتھ، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں یہ آ گئی بات کہ عام طور پہ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا پولیس جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کسی بندے کو تھانہ بلانے کا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس بات کا جواب ہے کہ بالکل پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کیس میں، کسی کیس کے سلسلہ میں، انویسٹیگیشن کے سلسلہ میں کسی بھی جو اس کیس کے متعلقہ بندہ ہوگا اس کو تھانہ میں بلا سکتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو لیکن اگر وہ انویسٹیگیشن کے لیے جاتا ہے تو یہاں
اس کے بعد یہ قانونی طور پر پولیس پابند ہے اس بات کی کہ اگر وہ آپ کو کسی سلسلہ میں کسی قانونی وجہ سے، قانونی جواز کی وجہ سے وہ آپ کو بلاتی ہے، تو تب آپ کا وہ اندراج کرنے کے پابند ہیں۔ پولیس کے تھانہ میں 25 رجسٹر ہوتے ہیں مختلف، جن کے متعلق میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اس میں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ جو ہے وہ 25 رجسٹر جو ہوتے ہیں ان میں کیا کچھ درج کیا جاتا ہے اور کس لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اس میں تھانہ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ 2 مشہور رجسٹر ہیں۔ وہ پہلا رجسٹر نمبر 1 ہے FIR، یعنی جس پہ یہ پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، جس رجسٹر میں FIR درج کی جاتی ہے اور بہت امپورٹنٹ رجسٹر ہے۔ دوسرا جو رجسٹر ہے وہ ہے روز نامچہ، تو یہ بھی بہت اہم رجسٹر ہے اور پل پل کی خبر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، وہ اس رجسٹر میں درج کی جاتی ہے۔ تھانے کے آفیسر کہاں گئے، کہاں سے آئے، انہوں نے کیا کیا، تھانہ میں کون آیا، تھانہ میں کون گیا، یہ جو تمام اندراج ہیں وہ روزنامچہ میں کیے جاتے ہیں۔ تو اسی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو پولیس بلاتی ہے تھانہ میں تو وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ آپ کا اندراج کرے گی روزنامچہ میں کہ آپ فلاں وقت پہ فلاں کام کے سلسلے میں یا فلاں انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، فلاں کیس کے سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ تھانہ میں بلایا گیا ہے، اور آپ کی جب روانگی ہوگی، جب آپ وہاں سے جائیں گے تو وہ بھی اس میں درج کیا جائے گا کہ یہ جناب ہم نے اتنے بجے اس کو بلایا، اس سلسلے میں آیا یہ بندہ فلاں، اور یہ اتنے ٹائم پہ یہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIR درج ہو چکی ہے تو تب کیا کرنا ہے تب آپ نے اپنی پری ایرسٹ بیل کرنی ہے۔ پری ایرسٹ بیل کیا ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ایک وہ ضخیم چیپٹر ہے، تو وہ بھی الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا، تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی جو تمام ویڈیو ہیں وہ آپ کے لیے اس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک ویڈیو میں ان سب کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اس میں آپ کو تمام جو انشاءاللہ لا کے متعلق ہوگی، یہ عام لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں اور جو نیو میرے وکلا بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور جنرل پبلک کے لیے بھی ہیں، ہر پاکستانی کے لیے بھی میری ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو جی، اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے خلاف کوئی FIR ہو گئی ہے، آپ نے کسی وکیل سے، ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنا ہے، لائر سے رابطہ کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ یہ جناب فلاں میرے جو ہے وہ FIR درج ہوئی ہے تو مجھے پری ریسٹ بیل کروانی ہے، تو تب آپ کو پری ریسٹ بیل آپ کی ہر جرم میں، خدا نخواستہ آپ پہ قتل کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے تو بھی اس میں پری ریسٹ بیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے کروا لینی ہے، تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو وہاں ایڈوکیٹ صاحب ہی دے دیں گے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ تو آپ نے جناب تب جانا ہے تھانے، تاکہ اگر آپ کو وہ پولیس والے وہاں کہتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو گرفتار کر لینا ہے ہم نے، یا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، تب آپ کے پاس یہ جواز ہوگا کہ میں نے تو بھائی اس کیس میں یہ میں نے پری ریسٹ بیل کروائی ہے، یہ ہے اس کا سرٹیفکیٹ، تب وہ آپ کو وہاں پہ پابند نہیں کر سکیں گے، نہیں بٹھا سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ ہے اگر آپ کو وہ اللیگلی ڈیٹین کر لیتے ہیں، فرض کریں آپ نے FIR آپ پہ ہوئی، FIR میں تو وہ گرفتار کرنے کی پابند ہے نا، اگر آپ پہ FIR نہیں ہے اور آپ کو انہوں نے تھانہ بلایا کسی ایسے ہی شک و شبہ کے سلسلے میں، اور کسی بھی تنگ کرنے کے لیے بھی اکثر ایسا کرتے ہیں پولیس والے، تو آپ کو بلایا اور انہوں نے آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کر لیا، بٹھا لیا، آپ کو تھانے سے نہیں جانے دے رہے، اور آپ تب آپ کے جو ورثاء ہیں یا آپ کو جو دوست ہیں وہ کیا کریں گے، انہوں نے کرنا ہے کہ وہ جائیں گے کورٹ میں، وہاں جا کے کسی لائر سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بھی دی جا سکتی ہے اپلیکیشن 491 کی، حب سے بیجا کی، 491 ضابطہ فوجداری، اس میں وہ حب سے بیجا، ٹھیک ہے جی،
یہ جناب اس میں آپ ایپلیکیشن دیں گے، تب جج کیا کرتا ہے، تب جج ایک بیلف مقرر کرتا ہے۔ بیلف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عدالت ہی کے چند اہلکار ہوتے ہیں، ان کو جناب وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اگر آپ کو جہاں پہ شک ہے کہ آپ کا متعلقہ تھانہ ہے جناب انہوں نے آپ کا بندہ جو ہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے یا والد ہے یا جو بھی، اس کو ڈیٹین کر رکھا ہے، تو تب آپ کی وہ بیلف ساتھ جائے گا اور وہاں جا کے وہ تھانہ میں چھاپا مارے گا اور ان کا رجسٹر چیک کرے گا۔ اگر تو رجسٹر میں اندراج نہیں ہے اور بندہ آپ کا وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، پایا گیا ہے، تب وہ وہاں سے اس کو بازیاب کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اس بندے پہ اگر کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے یا انہوں نے رجسٹر میں اندراج کر رکھا ہے، تب وہ قانوناً اس کو رکھنے کے وہاں پہ پابند بھی ہیں، لیکن وہ پھر اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ 24 گھنٹے کے دوران اس کو کورٹ میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، اکثر ایسا دیکھا گیا، کم و بیش ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جو ابھی بات بتانے جا رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں عدالتی اہلکار، یہ ان کے تعلقات پولیس والوں سے، وہ متعلقہ تھانے سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کے کورٹ کے ساتھ بہت قریبی سمبند، اس کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ روز کا انہوں نے ایک دوسرے کو ملنا، وہاں پہ ملزم پیش کرنے یا کسی بھی کیس کے سلسلہ میں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عدالت اور پولیس یہ دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہاں پہ ان کے وہ خود انہوں نے کہا ہوا ہوتا ہے پولیس والوں نے کہ بھئی اگر ایسا کوئی ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے پہلے آگاہ کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بندہ اس طرح کی 491 کی وہاں پہ کوئی ریٹ دائر کرتا ہے تو وہاں سے عدالتی اہلکار، وہ بیلف والے جو ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی تھانے والوں کو مطلع کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ جناب اس طرح کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ 491 کی ریٹ دائر کر دی ہے، تو آپ کے پاس اگر بندہ ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر لیں۔ تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ پھر آپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ سیشن کورٹ کی بجائے آپ جائیں ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس پہلے ہی اختیار ہوتا ہی ہائی کورٹ کے پاس تھا، پھر یہ ہائی کورٹ نے آگے اپنے جو اختیارات ہیں یہ سیشن کورٹ کو بھی سونپ دیے، تو اب اس میں بھی یہ ہونے لگ گئی ہے 491 کی دفعہ، جو 491 کی جو ہے نا ریٹ، یہ دائر ہونے لگ گئی ہے۔ پہلے یہ صرف ہوتی ہی ہائی کورٹ میں تھی، تو اصل پلیٹ فارم تھا ہی وہی۔ تو یہاں پہ یہی بہتر ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ میں کرو تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ جناب تھانے والوں کو بتائیں گے، تو وہاں سے بیلف جو آئے گا وہ آپ کا یہاں اگر بندہ انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا تو وہ اس کو بازیاب آسانی سے کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر وہ 3 یا 4 گھنٹے ہی، ایک دن نہیں، 3 یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے اس کو ڈیٹین کرتے ہیں غیر قانونی طور پر پولیس والے اور وہاں سے وہ بازیاب کرواتے ہیں، تب بھی پولیس آرڈر 2002 کہتا ہے کہ اس پولیس آفیسر کو 5 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن یہاں ہمارے بازیاب کروا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بس ختم، کام ہی ختم، کچھ بھی نہیں کہتے، بس بازیاب ہو گیا، ہمارا بندہ آ گیا، بس کوئی نہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو لیکن اس کی اگر آگے کارروائی کی جائے، اس میں آگے اس میں چلا جائے تو اس میں پولیس والے کے خلاف چنگی بھلی کارروائی ہو سکتی ہے اور اس کو چنگی بھلی سزا ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ نوکری سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اگر پولیس والے آپ کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کوگنیزیبل افینس کرتے ہیں، تو یہ تو کمیٹڈ ہے بات کے، وہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اسی پولیس جو جس تھانے میں آپ پرچہ درج کروا رہے ہیں اور اسی کے ہی پولیس آفیسر کے خلاف، اسی تھانے کے پولیس آفیسر کے خلاف کروا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ اسی تھانے کے پولیس آفیسر کے خلاف اسی تھانے میں ہی آپ پرچہ کروائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر نہ کریں وہ آپ کا پرچہ درج اور وہ جینون آپ کا بنتا ہو، آپ کے خلاف پولیس نے کوئی ایسا آفینس کیا ہو جو قابل دست اندازی ہو،
اور آفینس وہ بن رہا ہو اور آپ کے خلاف انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو، تب آپ کے پاس کیا ہے، اب تب آپ نے جسٹس آف پیس کے پاس جانا ہے، یا آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے استغاثہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ پولیس کے خلاف پرچہ کروانے کے آرڈر لے سکتے ہیں عدالت سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی وہ چند باتیں جو کہ احتیاطی تدابیر میں اس کو کہوں گا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب کبھی آپ کو تھانہ میں کوئی بلائے تو آپ نے یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ میں نے تھانہ جانے سے پہلے، اور میں تھانہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کی پہلے پریونشن کیا ہو سکتی ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔